بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا کویشچن جو ہے وہ خدائے سخن میر تقی میر کے بارے میں ہے۔ میر کی شاعری ان کے غم جاں کے ساتھ ساتھ غم جہاں کا بھی اظہار کرتی ہے یا عکاسی کرتی ہے۔ میر کی شاعری ان کے دل کے غم کے ساتھ ساتھ ان کے دلی کے غم کا بھی اظہار کرتی ہے۔ کسی بھی فنکار کا ماحول اس کے فن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف؟ ان سب سوالوں کا جواب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ان تمام سوالوں میں میر کے فن، شاعری اور شاعرانہ خصوصیات پر میر کی ذاتی زندگی، ماحول اور نجی حالات کے حوالے سے دعوت فکر دی گئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر فنکار کا انفرادی نقطہ نظر اس کے ذاتی تجربات، شخصی حالات اور انفرادی مشاہدات سے ہی بنتا ہے۔ اس میں دوسرا قوی محرک اس کے زمانے کے معاصر حالات، سیاسی سماجی بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے اگر میر کی شاعری کو دیکھیں تو یہ بات بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ میر کی شاعری ان کی پوری زندگی، ذاتی اور معاصر سیاسی کی سچی تصویریں ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو کہ میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیواں کیا۔ میر تقی میر کے تمام نکات، تبصرہ نویس، مورخ اور تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ میر عربی نسل تھے۔ ان کا خاندان حجاز سے ترک سکونت کر کے ہندوستان آیا اور خود میر کے بقول پہلے دکن میں قیام کیا، مگر بعض وجوہات کی بنا پر احمد آباد گجرات میں سکونت اختیار کی۔ وہاں سے روزی اور رزق کے وسائل کی تلاش میں اکبر آباد آگرہ میں آ گیا اور اسی سرزمین میں ہمیشہ کے لیے پیوند خاک ہوا۔ میر کے دادا اکبر آباد ہی میں فوجداری کے منصب پر فائز رہے۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک عین جوانی میں خلل دماغ کی وجہ سے راہی ملک عدم ہوا اور دوسرے علی متقی جو میر کے والد تھے۔ میر کے والد کے نام کے بارے میں قدرے اختلاف ہے، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ علی متقی ان کا خطاب تھا جو ان کی پرہیزگاری، تقویٰ، خوف خدا، نیکی اور نیک سیرتی کی وجہ سے انہیں دیا گیا تھا۔ میر تقی میر سید تھے یا نہیں، مختلف تذکرہ نویس اس سلسلے میں بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ خود میر خود کو شاعری میں سید کہتے ہیں، ذکر میر میں وہ خود کو صرف میر تقی لکھتے ہیں۔ میر کے والد کی دو بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی اس زمانے کے مشہور شاعر سراج الدین علی خان آرزو کی بڑی بہن تھیں، جن کے بطن سے حافظ محمد حسن پیدا ہوئے جو کہ ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ دوسری بیوی جن کے بارے میں صرف اتنی معلومات ملتی ہیں کہ ان کے بطن سے دو بیٹے محمد تقی اور محمد رضی اور ایک بہن پیدا ہوئے۔ میر تقی میر کی پیدائش کے بارے میں تذکرہ نویسوں میں معمولی اختلاف رہا، لیکن ڈاکٹر جمیل چلبی نے ان تمام اختلافات کو محض قیاسات کہہ کر میر تقی میر کی پیدائش 1722 اور وفات 1810 کا تعین کر دیا۔ میر نے لکھنؤ میں وفات پائی اور میر 1722 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ میر کی ابتدائی تعلیم و تربیت ان کے منہ بھولے چچا سید امان اللہ کے ہاتھوں ہوئی اور ان کی زیر نگرانی ہوئی۔ کبھی کبھی ان کے والد محترم علی متقی بھی انہیں کچھ نصیحتیں وغیرہ کیا کرتے تھے۔ میر کے والد کی خاص توجہ میر کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر عباد بریلوی میر کی تعلیم کے ضمن میں رقم دراز ہیں۔ سید امان اللہ سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا، لیکن میر صاحب بمشکل سن شعور کو پہنچے تھے کہ ایک ہی سال میں صرف 10 ماہ کے وقفے سے چچا اور باپ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت یہ 10 یا 11 سال کے تھے جس وقت ان کے چچا اور باپ کا انتقال ہوا، اور اس سے پہلے ان کی ماں بھی وفات پا چکی تھیں۔ اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ تب کتنی دیر کے تھے۔
اس کے بعد میر صاحب کی زندگی میں سخت افراتفری اور انتشار کا دور شروع ہوا۔ اس عالم میں تعلیم کی طرف باقاعدہ توجہ ناممکن تھی۔ ویسے دلی کے دوران قیام میں انہوں نے تعلیم کی طرف اپنا میلان ضرور ظاہر کیا اور حتی الامکان کوشش کی کہ تعلیم کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہے۔ البتہ میر کا میلان تعلیم ضرور واضح ہو جاتا ہے، یہ میلان ساری زندگی ان کے ساتھ رہا، لیکن زمانے نے اتنی فرصت نہ دی کہ وہ اس کو تکمیل تک پہنچا سکیں۔ ویسے انہوں نے عربی اور فارسی پڑھی تھی اور ان دونوں زبانوں پر ان کی دسترس تھی اور کتابوں کے وہ شوقین تھے۔ خان آرزو کی صحبت سے بھی انہیں یقیناً بہت کچھ ہوا ہوگا۔ اس حوالے سے آپ اشعار کوٹ کیجیے گا جو آپ کو آسان لگے، اور ان کے تصور غم کے اندر جو آپ اشعار لکھیں گے وہی اس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ پریشان حالی اور درماندگی۔ اپنے محبوب چچا اور باپ کی بے وقت موت کی وجہ سے کم سنی ہی میں بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ 1 سال کے اندر اندر ہی جب وہ 10-11 سال کے تھے تو ان کے چچا اور والد کی وفات ہو گئی۔ باپ کی جائیداد اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھی، مگر سوتیلے بھائی کا ناروا سلوک اور جائیداد سے محروم کرنا، اسی قسم پرسی اور بے بسی کے عالم میں میر کے سر پر فکر معاش سوار ہوئی۔ بے روزگاری اور افلاس کے عالم میں انہوں نے آگرے کو خیر آباد کہہ کر دلی گرا دی۔ اس وقت میں میر صرف 11 سال کے تھے۔ اندازہ کیجئے 11 سال کا یہ بے بس اور لاچار بچہ کس پریشان حالی اور درماندگی کا شکار ہوا ہوگا۔ دلی میں وہ ایک نواب کے ہاں 1 روپے روزانہ پر ملازم ہوئے، مگر یہ ملازمت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ میر دوبارہ آگرے آئے اور یہاں ایک اور غم ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کو اپنی کسی عزیزہ سے عشق ہوا اور گھر والوں نے اسے پسند نہ کیا اور اس کی شادی کہیں اور کروا دی، اور پھر بیکارگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ 15 سال کی عمر میں دلی آئے۔ اس مرتبہ اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کے ہاں ٹھہرے، مگر اپنے سوتیلے بھائی کے ایما پر اپنے ماموں کی بدسلوکی کا شکار ہوئے۔ ان کے بقول کہ ان کے سوتیلے بھائی نے ان کو خط میں پتہ نہیں ایسا کیا لکھا کہ جس کی وجہ سے خان آرزو کا رویہ ان کے ساتھ برا ہوتا چلا گیا۔ بعد ازاں ان کو وہ جگہ بھی چھوڑنی پڑی، کچھ لوگوں کے ہاں ملازمت بھی کی۔ اخراش دلی میں جب بیرونی حملہ آوروں کے دن آئے دن حملے ہوتے رہتے تھے تو دلی کا سکون درہم برہم ہو چکا تھا، تو آپ بھی دیگر بہت سے لوگوں کی مانند دلی کو چھوڑ کر لکھنؤ آ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ میر کو سکون کہیں بھی میسر نہ ہو سکا۔ پریشان حالی اور درماندگی میں ہی سب کچھ بتا دیا ہے، اور اگر آپ چاہو تو اس کے اندر ہی سب چیزیں بیان کر دیں، چاہیں تو آپ ان کو الگ ہیڈنگز کے ساتھ ڈیفائن کر دیں۔ میر کے والد کی وفات، یہ ہو سکتی ہے ہیڈنگ، اور پھر اس کے بعد ہے بڑے بھائی کی بدسلوکی۔ ان کی بدسلوکی کیا تھی؟ ان کے والد جب وفات پائے تو انہوں نے دونوں بیٹوں کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ میرے بیٹوں، میرے پاس سوائے 300 کتابوں کے اور کچھ نہیں ہے، تم ایسا کرو ان کتابوں کو لاؤ اور اپنے آپ دونوں جو ہے آپس میں ان کو آدھا آدھا بانٹ لو۔ مگر بڑے بھائی جو محمد حسن ہیں، انہوں نے یہاں پہ کیا کہا کہ میر تقی تو چھوٹے ہیں ابھی، یہ کتابوں کو ضائع کر دیں گے، تو میرے پاس یہ ان کی بطور امانت رہیں گی۔ تو باپ ان کے یہ بھی جانتے تھے کہ محمد حسن کس طرح مزاج کے ہیں، اور لاسٹ میں پھر انہوں نے پھر میر تقی میر سے ہی کہا کہ میرے اوپر ایک قرض ہے 300 روپے کا جسے تم ادا کرو گے۔ تو اس پہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ گھر میں تو صرف کتابیں ہی تھیں جو آپ نے بڑے بھائی کو دے دی ہیں، تو میں قرض کیسے چکاؤں گا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہنڈی راہ میں ہے، تو میں چاہتا ہوں میں تب تک زندہ نہیں رہ پاؤں گا جب تک وہ میرے پاس آئے گی۔ تو اس لیے میر تقی میر کو کہا کہ وہ تم میرا قرض اتارنا اس سے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے آخری سانس لے لی تھی، اور وہ ہنڈی جب آپ کے پاس پہنچی
تو وہ 500 روپے میں فروخت کی گئی، اور جس سے 300 روپے میں ان کا اپنے قرض اتارا۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ آ جاتی ہے دلی کا سفر تلاش معاش کے لیے، پھر وہ دلی میں آئے۔ پھر بات ہوتی ہے میر کے مذہب کے بارے میں۔ میر مذہب کے حوالے سے شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آزاد جو ہیں ان کے چچا، سوتیلے جو چچا تھے، ان سے بھی ان کی لڑائی یا ان سے بھی خالش ہونے کی ایک وجہ وہ سنی تھے اور یہ شیعہ تھے۔ اس بات پہ کہیں ان کی لڑائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کا گھر انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو تھی وہ پریشان حالیاں اور درماندگی اور غم جو ان پہ ٹوٹے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میر کا جو عہد ہے یا ان کا زمانہ تھا اس میں کیا چیز تھی۔ میر کا عہد ان کی شاعری کے آئینے میں سب کا صفحات میں تفصیل سے مذکور ہوا ہے یا ذکر ہوا ہے کہ میر تقی میر کا زمانہ 1722 سے لے کے 1810 تک کا ہے۔ یہ زمانہ سیاسی، سماجی، معاشی اور اقتصادی اعتبار سے سخت انتشار اور افراتفری کا زمانہ تھا۔ مغل مرکز حکومت کمزور ہو چکا تھا، اور اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغل حکومت کے بعد کے بہت سے صوبے اور ریاستیں خود مختار ہو چکے تھے۔ پورا ملک بے اطمینانی، بے یقینی، لوٹ مار اور دہشت گردی کا شکار بن چکا تھا۔ بیرونی حملہ آور آئے دن حملہ کرتے تھے اور عوام و خواص کو تباہ برباد کرتے اور دولت لوٹ کر چلے جاتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی کے مسلسل اور پے در پے حملوں نے دلی کی دولت لوٹ لی تھی۔